السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک۔ اچھا یہ فرمائیے آپ یہاں کب سے کام کر رہی ہیں؟ سر میرا تیسرا سال شروع ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ۔ ماشاء اللہ۔ تو بتائیے کچھ خواتین نے ہم تک اپروچ کیا اور انہوں نے کہا جی ہراسمنٹ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، یہاں استحصال ہوتا ہے، اس میں کیا صدا کرے؟ سر جب سے میں آئی ہوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اچھا۔ اور یہاں آفس میں اتنی سختی ہے، کوئی لیڈیز نیچے یعنی کہ نہیں آ سکتی، اچھا۔ اور نہ میں آنے دیتی ہوں۔ باقی یہاں جب کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہی ہیں؟ سیکورٹی گارڈ ہوں۔ اچھا جی۔ لیڈیز کوئی زیادہ، تو آپ کو تو تمام چیزوں کا پتہ ہوگا۔ اگر زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو میں لیڈیز کو لے کے آتی ہوں، وہ بھی پہلے میں فون کرتی ہوں سر یہ لیڈیز زیادہ آنے کو کر رہی ہے، تو پھر میں لے کے آتی ہوں، نہیں تو سختی اتنی ہے کہ لیڈیز یہاں آتی ہی نہیں ہے۔ آپ کب سے کر رہی ہیں؟ 6 سال ہو گئے مجھے۔ 6 سال ہو گئے ماشاء اللہ۔ تو 6 سالوں میں آپ نے کچھ اس طرح سے گڑبڑ، جس طرح سے کہا گیا کچھ خواتین کی جانب سے کہ یہاں پر خواتین کے ساتھ استحصال ہوتا ہے، اس میں کہیں کوئی حقائق سچائی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں جی۔ ایسا کچھ بھی نہیں، نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا۔ اچھا۔ اور اگر کچھ ہے، کچھ نہیں بھی ہے یہاں پہ بلا وجہ میں یہاں پہ باتیں بن رہی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ کس ڈپارٹمنٹ میں میری بہن؟ کٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں، کٹنگ ڈپارٹمنٹ میں۔ کتنی خواتین آپ کے ساتھ؟ اکیلی ہوں میں، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا تو آپ تو اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ تو جس طرح سے کہا گیا تھا اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا کوئی مسئلہ تھا، ایسا کچھ نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ اچھا تو کیا پیغام کیا دینا چاہیے میری بہن؟ یہی دینا چاہوں گی کہ بلا وجہ میں کیوں دوسروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، دوسروں کی جابیں کھانے کی پڑی ہوئی ہیں، ان لوگوں کو کیوں ایسا کر رہی ہیں بلا فضول میں؟ اچھا۔ دوسرے پریشان ہو رہے ہیں نا ان لوگ کی وجہ سے، کتنا کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ ان کو اپنی جابیں دیکھنی چاہیے، خود کیا ان کو کہیں جاب ہی نہیں مل رہی ہیں کیا؟ کیوں جینا حرام کروا ہے سب کا؟ اچھا۔ کیوں دوسرے اپنے آپ کو وہ کر رہی ہیں کہ ہم مر جائیں گے، یا وہ کر دیں گے، یا وہ کر دیں گے؟ اتنی سی جاب کے لیے کہ اپنے آپ کو مار دیں گی، یہ تو غلط ہے نا یہ چیز۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان میں آپ کا ہوسٹ فدا پاکستانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معذرت کے ساتھ۔ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اے جی آئی کمپنی، جہاں گزشتہ روز آپ نے دیکھا چند خواتین کا مسئلہ اٹھا، اور اس کی کوریج ہم نے کی، ان کی آواز بنے ہم، اور وہ تصویر کا ایک رخ ہوتا ہے۔ اور آج مینجمنٹ کے ساتھ ملنا چاہا تو مینجمنٹ نے کھلے دل سے ہمیں اجازت دی کہ آپ آئیں، آپ آ کے تصویر کا دوسرا رخ دکھائیں۔ اور آج ہم موجود ہیں شابان بنگڑ صاحب کے ساتھ۔ شابان بنگڑ صاحب ایڈمن مینیجر ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو خواتین کا مسئلہ ایک سلسلہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، اور آج ہم جانیں گے ناظرین۔ اور آج کا انشاءاللہ یہ جو شاٹ لینے کے بعد ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ کمپنیز میں جو معاملات پیش آتے ہیں، خواتین جو ہے وہ برملا اظہار کرتی ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا پلیٹ فارمز میں آ کر، اور اس میں کیا سچائی ہے۔ اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جس طرح سے آف دا ریکارڈ ہمیں کہا گیا کہ جناب ایک مسئلہ ہوتا ہے یونیورسٹی لیول پہ، کالجز لیول پہ، اسکول لیول پہ، وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں آ جاتی ہے، اندر کوئی نہ کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ میں کہیں لوگ نکاح بھی کر لیتے ہیں، کئی لوگوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ اسلام میں ہے، جائز ہے، اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے۔ مگر اگر کمپنی میں یہ چیز آ جاتی ہے تو اس میں جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ سیکھپا ہوتے ہیں، اور ان کو سیکھپا ہونا بھی چاہیے کیونکہ عزت کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری جانب ہم جب دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ جو ہے وہ موقف نہیں دے رہی ہوتی ہے، آج مینجمنٹ نے جو ہے اوپن ہارڈلی ایک ہمیں کہا کہ آپ آئیں، آپ آ کے موقف لے لیں ہم سے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل مسائل کیا ہیں۔ اور جو خواتین کا مسئلہ یہاں آیا تھا، اور چند خواتین کا جو ہے انٹرویو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، ان خواتین کا کہنا یہ تھا کہ ان کے ساتھ یہاں پر جو ہے ہراسمنٹ ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی شابان صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے۔ اور میں جو ہے وہ آئی وٹنس ہوں، میں نے ان کو مینجمنٹ سے ملوایا، اور مینجمنٹ نے فراغ دلی سے انہیں ویلکم کرا کہ ایک تو رمضان سر پر ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کو جابز دے رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ میڈیا میں آئے ہیں، ہم خدا نہ خواستہ کمپنی کوئی خوفزدہ ہے، ایسا سچ کچھ نہیں ہے۔ ہم انسانیت کے ناطے، کیونکہ ہمارے جب کمپنی کے مالک صاحب کو پتہ چلا کہ یہ چیز ہوئی ہے تو انہوں نے مینجمنٹ کو کہا کہ ان کو رکھا جائے، ان کو نوکری دی جائے، ان کے بھی بچے ہیں،
इंसानियत के नाते इन्होंने जो है कंपनी ने उन्हें नौकरी से दोबारा नवाजा था, उस पे ख़वातीन जो है वो राज़ी नहीं हुई। आई एम द आई विटनेस, जो हक और सच की बात है। नाज़रीन, आप प्रोग्राम माज़रत के साथ की टीम से बाखबर हैं। हम कोशिश करते हैं कि वैसे तो हम भी इंसान हैं, ये नहीं कह सकते हैं, कोशिश हमारी जहद ये रहती है कि सच का साथ देने की। कि यहाँ ये हुआ कि ख़वातीन को बाकायदा वेलकम किया कंपनी ने, और हम बैठे मैनेजमेंट के साथ घंटों बैठे, और फिर ये फ़ैसला हुआ कि ख़वातीन को रखा जाएगा जिन ख़वातीन को जॉब से निकाल दिया गया था। ख़वातीन ने कहा जी हमें इसी यूनिट पे काम करना है जहां पर हम पहले थे। उस पे मैनेजमेंट का जो कि एक मौक़िफ़ सामने आया, मैनेजमेंट का कहना था कि हम यहाँ दोबारा से ये कंपनी का इमेज को जो है वो स्पॉइल करना नहीं चाहेंगे, उसको गंदा करना नहीं चाहेंगे। ये मामलात आप फिर से अंदर आ जाती हैं, 8 9 10 ख़वातीन थी, आप दोबारा अंदर आ जाती है तो अंदर खिचड़ी पकेगी, और बार बार ये मसला क्या है सोशल मीडिया में आ जाएगा, जिससे जो है कंपनी का नाम ही बदनाम होने का ख़दशा है। इसलिए हम आपको निकाल नहीं रहे हैं, हमारी दीगर यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में हम आपको रख सकते हैं। और उस पर आई एम द आई विटनेस, खुदा को शाहिद रख के ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने कैटेगोरिकली मना किया ख़वातीन ने, नहीं जी हमें रखना है तो इसी कंपनी में, उसी यूनिट में जहाँ दे प्रीवियसली यूज़ टू डू द वर्क, वहीं रख सकते हैं तो सही है, नहीं रख सकते हैं तो हम आपके इस जो है ऑफ़र को कबूल नहीं करते हैं। फिर जो है मैनेजमेंट ने दोबारा मालिक से बात की टेलीफोन के ज़रिए, और उसमें मालिक ने ये फरमाया कि हम इन्हें 1 माह की तनख्वाह भी देते हैं, और दीगर जो रमज़ान सर पर है दीगर लेबर्स को हम राशन देते हैं, इसी तरह से हम इन्हें भी राशन तक दे रहे हैं। अगर ये कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती हैं तो उसको भी नाजरीन उन्होंने रद्द कर दिया। ख़वातीन ने जो चीज़ें हमने मैनेजमेंट के सामने रखा, मैनेजमेंट हर तरह से सदबाब करने के लिए तैयार रही। वी रियली अप्रिशिएट। और आज भी देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं एडमिन मैनेजर शाबान बंगे साहब के साथ। शाबान बंगे साहब से जानना चाहेंगे ये लेडीज़ के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या इसकी रोकथाम करना नामुमकिन है? शाबान बंगे साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक? अच्छा सर, कुछ ख़वातीन का इशू आया जो कि हम तक हमने अप्रोच की, हमने उनकी दादरसी की आवाज़ आप तक पहुँचाई। अल्लाह आपको खुश रखे, मालिक को। आप लोगों ने उसको सराहा, जॉब पे रखने की क्या है उन्हें जो है वो नवीद सुना दी, उन्होंने ख़ुद मना करा। आपने कहा जी जनाब कि हम 1 महीने की तनख्वाह भी दे देते हैं, एक्स्ट्रा तनख्वाह, उसके साथ कुछ राशन भी दे देते हैं, उसको भी ख़वातीन ने रद्द किया। जानना ये है सर, वो उनका अपना मसला था कि ये कंपनी में इस तरह के मसाइल जो है वो तलातुल से पेश क्यों आ रहे हैं मसले? ऐसा है कि जनाब अली, मैं आपको बताऊं कि हमारा आर्टिस्टिक जो कंपनी है इसमें तकरीबन 7,000 के करीब हमारे साथ 7-8 हज़ार के करीब औरतें, लेडीज़, बहनें हमारे साथ काम कर रही हैं। जी जी सर। तो अल्लाह का शुक्र है, इस कंपनी में कोई सोच भी नहीं सकता है, राइट, करना दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हर कंपनी में हमने सीक्रेट कैमरे लगाए हैं जो किसी को नज़र नहीं आते। हमारा लेडीज स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, जो सिर्फ इसी चीज़ों के लिए रखा है कि कोई किसी के साथ ज़्यादती किसी किस्म का ना हो। और इस बारे में हमारा मतलब डेली बेसिस पर मीटिंग होती है, डेली बेसिस पर हमारा सब कुछ होता है, हालात मालूम करते हैं एक दूसरे से, और एक चीज़ मालूम हो जाता है, आप किसी के साथ भी ज़्यादती करो आप चुप नहीं सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होते आप चुप जाओ। फिर ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके जो इंटरनेशनल रूल लॉ है, इसका इस जगह में तो किसी की सोच भी नहीं है। फिर ख़ास कर मैं आपको बताऊँ अपने मालिक का, वो ऐसा अजीम आदमी है, अल्लाह ताला ने उसको जो है रुतबा दिया है, तो कुछ देख कर रुतबा दिया है। तो वो ऐसा है कि वो हमेशा इस सब हमारे जितने भी लेडीज़ है, हम सारे हमारे स्टाफ की, हमारी वर्कर, हमारे मैनेजरों की, हमारी जीएम की, हमारी डायरेक्टरों की सब माँ बहनें हैं। बेशक मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि सारी हमारी ये माँ बहनें हैं, इन लोगों के साथ कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता है। अच्छा सर, अब ये बताइए, ये ख़वातीन ने ये बात सामने लाई और उसके बाद आप लोगों ने कोई हिकमत अमली बनाई हो, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स इस तरह का गिनौने काम में कोई एम्प्लॉई अगर इन्वॉल्व था भी,
تو اس کا سبب آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں نا، ہم لوگوں نے CCTV لگے، اگر کوئی لڑکا لڑکی سے 2-3 منٹ سے زیادہ باتیں بھی کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو سکروٹنائز کرتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں۔ ہر کمپنی سے میں آپ کو ایک مثال دے سکتی ہوں، لڑکا لڑکی اگر 2-3 منٹ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات ہے تو ویل ڈن، پوائنٹ سے تھوڑا ہٹ کے بات کرتے ہیں، ہم اس کو اسی وقت پہ نکال دیتے ہیں اور اس کو ساری ڈیوز دے دیتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے یار ہم کریکٹر والے لوگ ہیں، ادھر کریکٹر چلتا ہے، ادھر کریکٹر لیس لوگ نہیں ہیں۔ سر آپ پہیہ ہیں ملک کا، ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کہ کمپنی جو ہوتی ہے وہ جو ہے ریاست کے لیے ایک پہیے کا کام کر رہی ہوتی، ویل کا کام کر رہی ہوتی۔ اب یہ فرمائیے سر، یہ خواتین کو آپ نے رکھنا چاہا اور اس کے بعد انہوں نے خود دوبارہ کسی اور یونٹ میں جوائن کرنے سے منع کرا، اس کا تو میں ہی شاہد ہوں۔ اس طرح تو ہم لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ 20-20 سال سے نوکری کر رہے ہیں، اسی ڈپارٹمنٹ سے جہاں پر یہ خواتین کام کر رہی تھی وہاں سے تمام خواتین کو نکال دیا؟ ہاں بالکل، سب کو نکال دیا۔ سب کو نکال دیا یا چند کو نکالا؟ نہیں، سب کو، جو بھی تھے سب کو نکالا۔ آپ نے انکوائری تو کی ہوگی اس مسئلے میں، جو مسئلہ وہ لے کر آ گئی میڈیا کے سامنے، اب یہ بتائیے اس کو کس طرح سے کوپت کیا آپ نے اس مسئلے کے ساتھ جو مسئلہ سامنے آ رہا تھا، جو اشخاص کے نام لیے جا رہے تھے، ان اشخاص کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں نا، ان لڑکی جو عورت تھی، جو ہماری ماں بہن ہی تھی، وہ ساروں کو میں نے بلایا تھا، میں نے اپنے آفس میں بیٹھایا، ان لوگوں سے فردن میں نے بات کی۔ میں نے بولا بیٹا بتا دو آپ کو جو جینین مسئلہ ہے وہ خدا اور رسول کا واسطہ وہ بتا دو۔ تو وہ بتاتے تھے کہ ہم کو بس نوکری چاہیے۔ میں نے بولا نوکری آپ کو لگا دیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کمپنی میں چونکہ تم لوگوں نے ایلیگیشن لگائے ہیں، ادھر ہم آپ کو نہیں لگا سکتے، کسی اور کمپنی کے لیے موسٹ ویلکم۔ ہمارے ساتھ 8,000 عورتیں، لیڈیز، بہنیں، مائیں ہمارے ساتھ کام کری، تم بھی آ جاؤ کام کرو، لیکن وہ اس کے لیے بزیتی کہ نہیں، ہم نے اسی کمپنی میں کام کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم ایسا تو پیغام کیا دیں گے سر اپنے لیبر کو لاسٹ؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھو ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، یہ گھروں سے آتی ہے نا صرف نوکری کے لیے، اور ادھر ہمارے ساتھ کوئی 30,000 کے قریب ورکر ہے، 30 ہمارے ایک ریکارڈ ہے، ایک نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے کا ایک شان ہے، بس اللہ تعالیٰ ہماری اوپر مہربان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو اپنے ورکر کو اور اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اب اس کے ویلفیئر کے لیے، اس کے میڈیکل کے لیے، اس کے سب کچھ کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کو کیا گنواؤں اسے شارٹ ٹائم میں کہ ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ ایون کہ اگر کوئی ہمارا ورکر زخمی ہو جاتا ہے اسپتال تک ہم اس کا سارا کچھ کرتے ہیں، ہم سب کچھ حساب کتاب اس کا پورا کر دیتے ہیں۔ دیکھو اور ایک آدمی کا اپنا ذاتی فیل بھی ہوتا ہے، ابھی کمپنی میں ذمہ دار ہوں کہ اس کو کوئی ناجائز اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن جو کمپنی کے باہر نکلے آزاد دنیا ہے، ہم کو کمپنی تک ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کمپنی کے باہر اگر وہ انڈیویجول وہ کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، شادی بھی لوگ کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کمپنی ذمہ دار نہیں، کمپنی اس کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کمپنی کے باہر کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، کمپنی کے اندر تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اس کا ہم ذمہ دار ہیں۔ بالکل ہم ہر طریقے سے جواب دیں، ہر طریقے سے ہم اس کو فیس کریں گے، ہر طریقے سے جو بھی ذمہ داری ہماری بنتی ہے ہم تیار ہیں، ہر طریقے سے تیار ہیں۔ جی سر، امپلائز کے لیے کوئی پیغام جو کہ اس طرح کے گنہونے عمل سے آج اینڈ آف دی ڈے کمپنی کا امیج خراب ہو رہا ہے، تو امپلائز میں تو آپ کے توسط سے، دیکھو آپ کے چینل کی توسط سے سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے حق حلال کمانے کی کوشش کرو، جو ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی صحیح معنوں میں کرو، جو آپ کا فرض ہے اس کو پورا کرو، اپنی ڈیوٹی پر زیادہ دلچسپی لے لو، نہ کہ ان چیزوں میں دیکھو سارے جب آپ کے ساتھ ایک دفتر میں کام کرتی ہے وہ سمجھو یا تمہاری ماں ہے یا تمہاری بہن ہے یا تمہاری بیٹی ہے، جو بھی ہے، لیکن ابھی اس ادھر تک ہم یہ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سوچو بھی مت، کبھی سوچو بھی مت کہ اگر اس طرح آپ نے سوچ لیا نا، یہ بھی میرے خیال میں کفر کے برابر ہے۔ حرکت تو چھوڑو، صرف سوچنا بھی میں اس کو بڑا غلط۔ اگر ان فیوچر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا تو کمپنی کس طرح نمٹے گی ایسے اشخاص سے، اس طرح کے جو گنہانہ عمل کرنے والوں سے؟ نہیں، ہم ایسے لوگوں کو بہت سختی سے نمٹیں گے، اس کو کیفر تردار تک پہنچ جائیں گے، کسی کو ریزرو نہیں کریں گے، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، جو بھی غلط کام میں پایا جاتے ہیں نا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریزرو کریں، ایسے کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ سر، میں پرسنلی شکر گزار ہوں کمپنی مینجمنٹ کا، جنہوں نے مجھے وقت دیا اور جو ہے اس واقعے کو
منطقی انجام تک پہنچانے کا مجھے بھی ایک موقع ملا، بڑی خوشی ہوئی۔ دیکھیں وہ جو ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ تصویر کا ایک رخ ہوتا ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے آئے، دیکھیں کس طرح سے اوپنلی کمپنی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ان کو جاب دیا، پھر پلس اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے ان فیوچر، اس سے کیا ہے کمپنی از ریڈی ٹو کوپ وتھ سچ ایشوز، کیونکہ کمپنی کے پاس کمپیٹنسی ہے اور کمپیٹنٹ جو ہے لوگوں کو ہی رکھا جاتا ہے مینجمنٹ میں، جس طرح سے شعبان بنگش صاحب کو رکھا گیا۔ شعبان بنگش صاحب کے انٹرویو کے بعد جس طرح سے انہوں نے کہا جی کوئی بھی اس طرح کا کوئی میل فیمیل کا کوئی ایشو آتا ہے، کمپنی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس ایشو، اور وہ آؤٹ ڈور ایشو ہوگا اور آؤٹ ڈور طریقے سے اس کو نمٹا جائے، کیونکہ کمپنی میں جو ہے وہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کیمروں کی مدد سے ہم چیک کرتے ہیں، اور تاکہ اس طرح کی کوئی سرگرمی جو ہے کمپنی کی ود ان پریمیسز جو ہے وہ پیش نہ آئیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم AGI 12، 11 اور دیگر یونٹس میں جو بھی خواتین آتی ہیں اور اس طرح کا مسئلہ لے کر، تو آج کے بعد انشاءاللہ ان خواتین کے لیے بھی ایک پیغام گیا ہے۔ کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے دیٹ از ویری مچ الرٹ، اور آپ کے جو بھی مسائل کے لیے انڈور وہ حل کرنا چاہتے ہیں، شعبان بنگش صاحب جیسے اور دیگر لوگ کا یہاں رکھیں، اسی لیے کہ اس طرح کے کوئی بھی مسائل سے نمٹنے کے لیے۔ تو وہ خواتین جو سمجھتی ہیں جی ان کے ساتھ انفیئر ہو رہا ہے، وہ انڈور ڈسکس کر سکتی ہیں، مینجمنٹ سے مل سکتی ہیں۔ موقف دیتی نہیں ہے ویسا کوئی بھی مینجمنٹ، کوئی بھی ادارہ موقف نہیں دیتا ہے، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں موقف دینے والے، کبھی بھی غلط نہیں ہوتے ہیں، میرا اپنا ایک تجربہ ہے۔ جو بھی موقف دیتا ہے اٹ مینس ہی اور شی از ناٹ انوالو ان دیٹ ایشو ایٹ آل، اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے، وہی شخص آگے بڑھ کے حق سچ کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ if I had not done anything wrong why should I not come before the camera، کہ کیمرے کے سامنے آ کے وہ کہتے ہیں جی ہم بیان دے دیں گے، کیونکہ ہم نے یہ آفنس، یہ جو ہے اس طرح کا گنہانہ عمل کیا ہی نہیں ہے، ہم پہ جو ہے ایلیگیشن لگائی گئی ہے، تو اس ایلیگیشن کو کیا ہے ختم کرنے کے لیے وہ شخص، وہ مینجمنٹ سامنے آتی ہے جو حق سچ پر ہوں، جو حق سچ پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے مینجمنٹ۔ تو آئی اپریشیٹ شعبان بنگش صاحب کا تعارف میں نے کرایا تھا کہ ایڈمن مینیجر سے اب پتہ چلا سیکیورٹی کے جو جتنے بھی معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہیں، سیکیورٹی مینیجر ہیں، جو امپلائیز ہیں ان کا بھی حال احوال اب تک لانے کی کوشش کریں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے متعلق، اور یا ان کے ساتھ بھی کوئی پیش آ رہا ہے۔ دیکھیں آپ ہمیں تو جانتے ہیں، ہم نے کبھی یہ جو چاپلوسی والی چیز ہم نے سیکھی ہی نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی کے آگے آ کے چاپلوسی کریں، یہ چیز نہیں ہے۔ کمپنی کے پریمیسز میں بیٹھ کے ہم تلخ سوالات کر رہے ہیں اور امپلائیز سے بھی تلخ سوالات کریں گے تاکہ حق اور سچ سامنے آ جائے۔ اس وقت میں موجود ہوں AGI 12 میں، جہاں ناظرین گزشتہ روز آپ نے دیکھا چند خواتین نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے ہراسمنٹ ہو رہا ہے، اور ہم نے مینجمنٹ سے بھی جاننے کی کوشش کی، جیسے کہ آپ نے دیکھا مینجمنٹ نے بالکل فراغ دلی سے یہ کہا کہ آپ آ جائیں، آپ آ کے تصویر کا دوسرا رخ دکھا دیں۔ ہم نے یہاں پر مینجمنٹ سے جانا اور انہوں نے بھی اس چیز کو ڈینائی کیا کہ اس طرح کے ایشوز یہاں ہرگز پیش نہیں آ رہے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے کسی خاتون کے ساتھ تو دیٹ وڈ بی دا انڈیویجول ایشو، تو انڈیویجول ایشو آؤٹ ڈور پہ ڈسکس ہونا چاہیے، کمپنی کے ساتھ اس کو منسلک نہیں کیا جائے، بیکاز کمپنی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ all these stupid issues۔ تو ہم جانتے ہیں انہی خواتین کی کچھ کو ورکرز ہیں یہاں پر، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا اس طرح کا، جس طرح سے ان خواتین نے کہا کہ یہاں ہراسمنٹ کا سلسلہ ہے جو کہ تھم نہیں رہا ہے، کیا ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے؟ یہاں جو میل ورکرز ہیں جس میں مینیجر صاحب تک کا نام لیا گیا، کہ اس میں کیا صداقت ہے؟ آئیے ان کی اپنی زبانی سنتے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا جی یہ فرمائیے آپ یہاں کب سے کام کر رہی ہیں؟ سر میرا تیسرا سال شروع ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ۔ ماشاء اللہ۔ جی تو بتائیے کچھ خواتین نے ہم تک اپروچ کیا اور انہوں نے کہا جی ہراسمنٹ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، یہاں استحصال ہوتا ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ سر جب سے میں آئی ہوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اچھا۔ اور یہاں آفس میں اتنی سختی ہے، کوئی لیڈیز نیچے یعنی کہ نہیں آ سکتی، اچھا۔ اور نہ میں آنے دیتی ہوں۔ باقی یہاں جب
कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते सिक्योरिटी हैं। गार्ड हूँ। अच्छा, जी, लेडीज़ जी। कोई ज़्यादा, तो आपको तो तमाम चीज़ों का पता होगा। अगर ज़्यादा मसला होता है तो मैं लेडीज़ को लेके आती हूँ, वो भी पहले मैं फ़ोन करती हूँ, सर ये लेडीज़ ज़्यादा आने को कर रही है, तो फिर मैं लेके आती हूँ, नहीं तो सख्ती इतनी है कि लेडीज़ यहाँ आती ही नहीं है। आती नहीं जी। है। अच्छा, अब उनसे कहा जाता है कि भाई तो ड्यूटी ज़्यादा लेते हैं, लेट आवर्स रोका जाता है, ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए जाते हैं, इसमें क्या सदा नहीं करें? सर, ओवर टाइम के पैसे भी पूरे मिलते हैं, ना लेट छोड़ते हैं। अच्छा। ड्यूटी टाइम वही होती है, 6 बजे छुट्टी हो जाती है, कभी कभार रोकते हैं। अच्छा, आप तो सिक्योरिटी में होती है, बताइए ये जो मसला पेश आया था, इस डिपार्टमेंट में से तमाम लेडीज़ को निकाल दिया गया? पूरी लेडीज़ को निकाला है। अच्छा, जितनी भी लेडीज़ थी? जितनी लेडीज़ हैं या सब। चंद खवातीन को निकाल दिया हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, पूरी लेडीज़, कोई लेडीज़ नहीं बची। अच्छा, अब कोई खातून वहाँ पर नहीं है? जी नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ कोई पे। खातून जी नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कब से कर रही हुई हैं? 6 साल हो गए मुझे यहाँ 6 पे। साल हो गए माशाल्लाह। तो 6 सालों में आपने कुछ इस तरह से गड़बड़, जिस तरह से कहा गया कुछ ख़वातीन की जानिब से कि यहाँ पर ख़वातीन के साथ इस्तेसाल होता है, इसमें कहीं कोई हक़ाइक़ सच्चाई है? नहीं, कुछ भी नहीं, जी। ऐसा कुछ भी नहीं, ना मैंने देखा ना मैंने सुना। अच्छा। और कुछ नहीं भी है यहाँ पे, बिला वजह में यहाँ पे बातें बन रही हैं और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट में मेरी बहन? कटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, कटिंग डिपार्टमेंट। कितनी ख़वातीन आपके साथ? अकेली हूँ मैं और कोई भी नहीं है। अच्छा, तो आप तो अकेली हैं, आपके साथ तो जिस तरह से कहा गया था इससे ज़्यादा होना चाहिए था, अगर ऐसा कोई मसला था। परेशान हो रहे हैं ना इन लोग की वजह से, कितना करके रखा हुआ है इन लोगों ने। इनको अपनी जॉबें देखनी चाहिए, खुद क्या इनको कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है क्या? क्यों जीना हराम करवाए सबका? अच्छा। क्यों दूसरे अपने आप को वो कर रही हैं कि हम मर जाएंगे या वो कर देंगे या वो कर देंगे? इतनी सी जॉब के लिए कि अपने आप को मार देंगी, ये तो गलत है ना ये चीज़। अच्छा, सही। जी, आप कब से मिले? 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गए। अच्छा, आपने कुछ देखा हो या आपके साथ इस तरह के वाक़यात कुछ पेश आए हों, जिस तरह से ख़वातीन ने कहा कि हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है, जो मेल वर्कर्स हैं यहाँ पर उन्होंने जीना महाल कर रखा है हमारा, इसमें कुछ सदाकत है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी अपने फ्लोर में बिल्कुल अकेली हूँ, अच्छा, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए, आप वक्त पर आती हैं, वक्त पर चली जाती हैं? बिल्कुल। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे आपके तमाम डिपार्टमेंट्स में जी बिल्कुल, हर जगह मौजूद है। लगे हुए हैं? अच्छा, मैनेजमेंट को कैसे पाया आपने इन 3-4 महीनों में? सर बिल्कुल अच्छी, मतलब किसी भी ऐसे कुछ है ही नहीं जो ये लोग सब लोग कह रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। इससे पहले कहीं तजर्बा है आपका, किसी और कंपनी में काम मैं किया? रैनम में काम कर चुकी हूँ 8 साल। अच्छा, 8 साल काम किया। जी, मैंने HR में काम किया है वहाँ। अब यहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है। क्या पैगाम देना चाहेंगी अब यहाँ जो है कंपनी में जो ख़वातीन नौकरी कर रही हैं या कंपनी से नौकरी छोड़ के गई हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगी मेरी बहन? बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप भी कहीं जॉब कर लें और हम लोगों को भी सुकून से जॉब करने दें। बिला फजूल किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये अच्छी बात तो नहीं है ना।